الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی سرور مدرب جبران میں نبی جڑے حالتا مہر برج نوا شہسوار لافتہ پیشوا انبیاء عروت الحسبہ کلامت الحسنہ سید الاوصیاء احمد الاصفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمى علی ابن ابی طالب تحیت و اکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واولاد الطیبین المعصومین المنتجبین المطہرین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پڑھیے بآواز بلند جتنا لے کے کرانا بلند ہے اتنا بلند درود پڑھیں اللہم توجہ ہے عزیزان محترم گفتگو کا شروع کیا جائے بزرگوں پچھلے اجازتدار پر توجہ ہے عزیزان محترم آپ کی توجہ ہے کوئی لمبی چوڑی میں نے مجلس نہیں پڑھنی مقصد صرف حاضری ہاں جتنے تشریف فرماؤ مولا آپ کا بادشاہ رکھے پہلا مصرع میں نے آپ کی نظر کرنے امیر کائنات کی ولایت کا کافی سارے لوگ تشریف فرماؤ بڑے خوبصورت لوگ تشریف فرماؤ میں نے اسی پہلے مصرے پہ آپ کو چیک کرنا ہے کہ کون بندہ کس معیار پہ امیر کائنات کی ولایت کو مانتا ہے جو بندہ زبان رکھتا ہے کم از کم وہ بندہ زبان کو ضرور حرکت دے گا بابا جی بات تو صرف میری امیر کائنات کی ولایت کو ماننے والے سے ہے سوچنے والے سے ہے ہی نہیں کیونکہ علی کی ولایت کو سمجھنا یا سوچنا یہ انسان کے لیے سب سے بڑی بے وقوفی ہے کہ وہ بندہ ہو کر علی کو سمجھے کہ علی کیا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ اگر مصرے پہ کون بولے گا کون نہیں بولے گا لیکن مجھے آپ پہ اعتماد ہے یقین ہے کہ آپ حق ادا کرو گے علی کو سمجھنے کے لیے بندے کی ضرورت نہیں علی کو سمجھنے کے لیے محمد کی ضرورت ہے جب محمد کے خدا کی ضرورت کیا کہنے ہاں دو علی کے عشق میں حیدری یا مہربانی 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 جوان مہربانی تشریف فرمائے زبان کو حرکت دیں بزرگ دعا دیں صرف مہربانی چند بندے سرکار محمد مصطفیٰ کے پاس آ گئے چند بندے بزرگوں چند بندے سرکار بھائی مسلم سرکار محمد مصطفیٰ کے پاس آ کر یہ دعویٰ کیا کہ سرکار ہم مومن ہیں جو زبان رکھتا ہے کم از کم وہ بندہ زبان کو حرکت دے بابا جی تشریف فرماؤ ہم مومن ہیں کیا دعویٰ کیا ہم مومن ہیں چند بندے جیسے سرکار محمد مصطفیٰ کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ سرکار ہم مومن ہیں وہ اللہ جو دل بھی نہیں رکھتا بے دل ہو کر محمد مصطفیٰ کے دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا ہے جیسے بندوں نے چند عربیوں نے سرکار محمد مصطفیٰ کے سامنے آ کر یہ دعویٰ کیا کہ سرکار ہم مومن ہیں اس اللہ نے فوراً جبرائیل کو حکم دیا اور جبرائیل جلدی جا میرے حبیب تک یہ آیت پہنچا وَنَزَّلَ جِبْرَائِيلُ عَلَى الْعَرْشِ فوراً جبرائیل زمین پر بھائی قسم نازل ہوئے اپنی ملکوتی میں شامل سرکار محمد مصطفیٰ کے قدموں پر رکھے کہا سرکار اللہ کہہ رہا ہے قَوْلَ الْعَرَابُ آمَنَّا وَقُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ فرمایا میرے حبیب ان سے کیا دے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں ان سے کہ یہ مسلمان ہے بس مسلمان ہی رہے کیا کہتے ہیں جب آپ بلند بول رہے ہیں کشی میں مہربانی مہربانی حیدری یہ مسلمان ہے بس یہ مسلمان ہے بس مسلمان ہی رہیں یہ مومن بننے کی کوشش نہ کرے یہ صرف مسلمان ہے بس مسلمان رہیں جیسے اللہ نے یہ پیغام سرکار محمد مصطفیٰ تک پہنچائے نا بابا جی میں نے رب کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے میں نے کہا میرا مالک یہ تو مسلمان ہونے کا دعوت جن کے بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ یہ صرف مسلمان ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں اگر یہ مومن بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرا مالک بننے دے کیا ہو جائے گا اگر یہ مومن بن جائیں گے ہے تو مسلمان پھر توحید کی گواہی دے رہے ہیں سرکار محمد مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو پھر مومن بننے دے آواز سے پوچھا بھائی اور آدم کی نالائق ذات تجھے نہیں پتا فَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اے ایمان تو ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا یہ مومن کیسے بن گئے ہاں کیا کہنے مہربانی اب ہاتھ بلند کر یہ میں حیدری مہربانی ایمان تو ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا یہ مومن کیسے بن گئے ہیں مہربانی مہربانی جی اسلام آپ کو ایمان تو ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا یہ مومن کیسے بن گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو توحید کی گواہی دے رسالت کی گواہی دے لیکن علی ولی اللہ کی گواہی نہ دے وہ صرف مسلمان ہے ہاں مہربانی جی مہربانی اسلام ہے آپ کو
آخری بندہ ملنے والا حیدری، وہ صرف مہربانی، وہ صرف مسلمان ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ایمان ان کے قلوب میں، ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، یہ مومن کیسے بن گیا؟ اب یہ ایمان کون ہے؟ میرے تو حق بند ہے بھائی، نہیں سمجھے، میں آپ کو ڈھونڈ کے دکھاؤں کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، یہ مومن کیسے بنے؟ ایمان کون ہے؟ خندق کا میدان تھا، جب پہنچ گیا اس بندے کو سلام مولا کی قسم، خندق کا میدان تھا کہ جب ایک کافر نے سرکار محمد مصطفیٰ خیمے میں نیزہ مارا اور للکارا، اے محمد کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے، جو میرا مقابلہ کرے؟ سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا من لہذا قلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ ہاں حضور کو سلام ہے، آپ پہنچ گئے، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ سرکار نے 7 مرتبہ فرمایا کون ہے جو اس کی زبان بند کرے، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ 7 مرتبہ تیرے مرشد علی نے کہا میں ہوں جو اس کتے کی زبان بند کر سکتا ہوں۔ مہربانی، ہاں حیدری، مہربانی، میں ہوں جو اس کی زبان بند کر سکتا ہوں۔ علی چلے، سرکار نے فرمایا برز الایمان ہو کلو الی کفر کل، آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، ایمان ہے علی۔ اچھا دیکھیں پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ نوجوان یہاں تشریف فرما ہے لیکن زبان کو حرکت نہیں دے رہے، سر ہلاتے ہیں زبان نہیں ہلاتے۔ ایک من کا جہاں سر ہل سکتا ہے وہ اشارہ کی زبان حرکت نہیں کر سکتے۔ حیدری، نوجوان بابا جی جوانی سے فائدہ اٹھائے، مہربانی ناراض بھی نہ ہونا، آپ کو اگر جوانی ملی ہے تو صرف امیر کائنات کی وجہ سے ملی ہے۔ حیدری، جو بندے مجلس میں آ کر بھی نہیں بولتے نا، اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، 2 وجوہات، یا تو وہ خالی پیٹ بیٹھے ہوتے ہیں یا تو پھر کھانا دبا کے کھایا ہوتا ہے۔ ہاں بابا جی خالی پیٹ والے کو بھی علی نہیں بچتا، خالی پیٹ والے کو بھی علی نہیں بچتا بھائی صاحب، یا تو خالی پیٹ بیٹھا ہے بندہ یا تو کھانا دبا کے، ہاں مہربانی۔ تو علی کو ماننے کے لیے تھوڑا سا بابا جی جو چلاک ہو کر بیٹھے، ہوشیار ہو کر بیٹھے، پتہ چلے کہ علی کا ذکر ہو رہا ہے۔ آخری بندہ تک ملنے والو حیدری، یار مہربانی، سرکار نے فرمایا برز الایمان ہو کلہ الی کفر کل، آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، ایمان ہے علی۔ اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یہ مومن کیسے بن گئے؟ کسی عام طرف ہستی نے نہیں کہا کہ ایمان علی ہے، وہاں جنت کی زبان رکھتے سرکار محمد مصطفیٰ طاہر یاسین مزمل مدثر حسنی والنوری والخلق والليل بصف النبی والشمس كشهر النبی، سرکار محمد مصطفیٰ نے کہا ایمان ہے علی۔ اب ہے اشارہ، اب مجھے نہیں پتا ملتان کے رہنے والے کہاں پر پہنچیں گے کہاں نہیں پہنچیں گے، ایمان ہے علی۔ ابھی ڈوب کے مر جائے، ایمان تو تیری نماز سے چلا گیا، باقی کیا بچ گیا؟ اب علی کے شمع ہاتھ بلند ہو گئے، آخری بندر مل کے بولا حیدری، ایمان تو ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، یہ مومن کیسے بن گئے؟ بھائی مسلم، ایمان ہے علی ابن ابی طالب، ایمان ہے علی، ایمان نماز سے چلا جائے باقی کیا بچ گیا؟ اب دیکھیں بندے نماز پہ ٹکے ہوئے ہیں کہ علی نماز میں نہیں آ سکتا، کہ علی نماز میں نہیں آ سکتا۔ تم مجھے ایک بات بتا، نماز کیا ہے؟ نماز سامت ہے، علی ناطق ہے۔ کیا کہنے یار آپ جب بولتے رسول اللہ مولا کی سلام ہے آپ کو چہروں کو، نماز سامت، علی ناطق۔ سب سے پہلے بھائی میسام قرآن کے سب سے پہلے جس نے عبادات کے ذریعے نمازوں کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی وہ ابلیس تھا، وہ ابلیس تھا۔ 6.5 لاکھ سال کی عبادت، 50,000 سال کا اس کا ایک ایک سجدہ، 50,000 سال کا ایک ایک سجدہ، 6.5 لاکھ سال کی عبادت، کیا ہوا؟ لعنتی کیوں قرار پایا؟ ایک غلطی، حجت کا منکر تھا، حجت کا منکر تھا، صرف ایک سجدہ، 6.5 لاکھ سال کی عبادت، 50,000 سال کا اس کا ایک ایک سجدہ، سجدہ صرف ایک نہیں کیا اور لعنتی ہو گیا قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے لعنتی۔ اب دیکھیے سرکار آدم کس چیز سے بنے گئے؟ تراب سے، مٹی سے، مٹی سے۔ آدم کو ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا، صرف ایک سجدہ، ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ نے کہا تم پر قیامت تک کے لیے لعنت ہے،
ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ نہیں کیا. جب بھائی مثل سلام ہے آپ کو، اس نے ایک سجدہ نہیں کیا. آدم بنا کیا ہے مٹی سے، تراب سے. اللہ نے کہا تم نے اسے سجدہ ایک نہیں کیا تو پر قیامت تک کے لیے لعنت ہے. پھر سوچنے کی بات ہے، میں نے جملہ آپ تک پہنچا دیا، فیصلہ خود کر. جو تراب کا منکر ہو اس پر قیامت تک کے لیے لعنت ہے، اور جو ابو تراب کا منکر ہو اس پر کب تک لعنت ہو سکتی ہے؟ ہاں مہربانی. ہاں حیدری. بس سمٹ گیا آخری جملہ فضیلت کا، مہربانی. میں سمٹ گیا آخری جملہ. اب ابلیس آدم کا منکر تھا، سمٹ گیا. 6.5 لاکھ سال کی عبادت، 50,000 سال کا اس کا ایک ہی سجدہ. اللہ نے کہا نکل میری بارگاہ سے، تم پر قیامت تک کے لیے لعنت ہے. میں نے کہا میرا مالک 6.5 لاکھ سال کی عبادت، 50,000 سال کا اس کا ایک ہی سجدہ، مالک کیا ہو جائے گا؟ معاف کر دے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو عادل ہے، تو عدل کرنے والا ہے. معاف کر دے. اس کی عبادت دیکھ، اس کے سجدے دیکھ، اس کی نمازوں کی وجہ سے اس کو معاف کر دے، اس کو سجدے کی وجہ سے اس ابلیس کو معاف کر دے. آواز سے بولو تو خاموش. اگر میں ابلیس کو اس کی نمازوں کی وجہ سے، اس کے سجدوں کی وجہ سے معاف کر دوں تو کل کے روز محشر والے دن بڑے بڑے نمازی میری بارگاہ میں آ کر یہ دعویٰ کریں گے میرا مالک یہ رکھ ہماری عبادت، یہ رکھ ہمارے روزے، یہ رکھ ہمارے سجدے، اور ہمیں معاف کر دے، اور ہمیں جنت میں پہنچا دے، کیونکہ تو نے ابلیس کو اس کی نمازوں کی وجہ سے معاف کیا تھا. یہ ہماری عبادت رکھ، یہ ہماری نمازیں رکھ، اور ہمیں جنت میں جانے دے. اللہ نے فرمایا میں نے ابلیس کی 6.5 لاکھ سال کی عبادت اس کے منہ پر مار کر یہ ثابت کیا میں اللہ آدم صفی اللہ کا مجرم برداشت نہیں کرتا، پھر ولی اللہ کا کیسے کروں گا؟ مہربانی. آخری بندہ مل کے بولا حیدری. عزت بھی بڑی تھی، مصیبت بھی بڑی تھی. وہ جو برتا ساتھی میں مجھے آئی ہوتی حسین کی بات، وہ ہمارے فضائل سننے نہیں آتے، وہ یہ سننے آتے کون ہے جو میرے حسین کی غربت بیان کر رہا ہے، کون ہے جو میرے عباس کے بازو بیان کر رہا ہے، کون ہے جو اکبر کا سینہ بیان کر رہا ہے. اللہ کربلا کے میدان میں اتارو. جب سرکار عباس نے سین چھوڑی نا، سرکار کی کمر ٹوٹ گئی. جب سرکار اکبر نے زین چھوڑی، سرکار کی نظر ختم ہو گئی. سرکار عباس کے اترنے کے بعد 9 لاکھ میں شور غل ہوا. اب لوٹو علی کی بیٹی کی جانار. اب جس نے علی سے خندق والے بدلہ لینا ہے، ہم نے عباس کو اتار دیا ہے. اور اب علی کی بیٹیوں سے، علی کے بیٹوں سے آ کر خیبر کے بدلے لے لو. عباس مارا